أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کا آغاز کروں، اس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. رب تعالی کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر. اللہ رب العزت کے انوار کمی ہو جناب اصحاب رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور جمیع سلف صالحین کی جماعت پر. غرض یہ کہ آج تک آنے والے ہر اس شخص پر اللہ کی رحمتیں ہوں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تائید، نصرت، حمایت کے لیے قبول و منظور فرمایا. حضرات دی وقار، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں میں سب سے زیادہ بلند مقام کے حامل ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک بھی نبی آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. جس طرح آپ اپنی ذات کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ اپنے اصحاب کے اندر بھی سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان پہ ایمان لینے والے، ان کا ساتھ دینے والے، لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان کی صحبت کو اختیار کرنے والے جمیع انبیاء علیہم السلام کے صحابہ، ان کے مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، اس کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اصحاب سے زیادہ بہتر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صرف اپنے سے پہلے لوگوں سے بہتر نہیں ہیں انبیاء علیہم السلام کے ماں سوا، بلکہ قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر گروہ، ہر شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کے زمانے کو دیکھا ہے. یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ صرف صحابہ ہی کا زمانہ اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ ان کا زمانہ بھی اعلیٰ ہے جنہوں نے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے. نبی کے زمانے کو تو نہیں پایا، لیکن نبی کریم کے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے. ان کے لیے بھی عظمت اور بشارت اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. جمیع اصحاب مقام کے اندر بلند اور بحیثیت اہل السنہ کا فرزند ہونے کے
اپنا عقیدہ بیان کر کے اور آپ سب کو عقیدہ سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جمیع اصحاب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امیر معاویہ تک اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کسی ادنا سے ادنا صحابی تک ہمارا عقیدہ و منہج یہ ہے کہ ہم نبی کریم کے تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ خیر کا، ایمان کا، اسلام کا تعلق رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ جو اہل السنہ کے عقائد کی کتابوں میں بھی موجود، جو قرآن و سنت کے اندر بھی موجود، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی موجود ہے. ان جمیع اصحاب میں چند صحابہ کا مقام کچھ نمایاں ہے. جیسے تمام اصحاب کے اندر بیت رضوان والے اعلیٰ ہیں اور بیت رضوان والوں کے اندر بدر والے اعلیٰ ہیں اور بدر والوں کے اندر عشرہ مبشرہ اعلیٰ ہیں کہ جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، علی المرتضی فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، عمر بن الخطاب فی الجنہ، ابو بکر صدیق فی الجنہ. یہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ سارے صحابہ کے اندر نمایاں مقام رکھتے ہیں. اور ان 10 کے اندر 4 وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس امامت والی کرسی کے وارث بنے، جن کو اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ کے لیے منتخب فرمایا. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی وہ جمیع صحابہ کے اندر سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں. لیکن میں جس عظیم صحابی کا تذکرہ آج کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ صحابی جس کی اسلام کے لیے بڑی خدمات، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت، تائید، نصرت کے لیے بڑی عظیم اور نمایاں خدمات ہیں، جن کا پورا خانوادہ وہ نبی کریم اور اسلام کی نصرت اور تائید کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جناب صدیق اکبر اتنے بلند مقام کے حامل کہ ساری کائنات اس کے اندر ابو بکر صدیق کے پائے کا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدے کو علی وجہ البصیرت بیان کرنا میں لازم سمجھتا ہوں. ابو بکر کا مقام عمر ہو، عثمان ہو، علی المرتضی ہو یا جمیع اصحاب رسول، ان سب کے اندر ابو بکر صدیق کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے. بلکہ اہل السنہ کا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ ابو بکر و عمر وہ اپنے مقام، منصب کے اعتبار سے جمیع اصحاب رسول اور کائنات کے اندر آنے والے پہلے انبیاء کے اصحاب سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والے ہر اہل ایمان سے زیادہ بلند مقام کے حامل ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کا عالم یہ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق غالباً صحیح البخاری کی روایت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا عمر سے
کسی بات کے اندر کسی مکالمے کے دوران کوئی نزاع کوئی اختلاف بنا، مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے عمر کو سخت بات کہی، اس کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی، نبی کریم میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لوگوں، آج تم ابو بکر صدیق، یہاں پہ عمر ہے اور عمر کا معاملہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اور تیری اور میری کیا حیثیت ہے؟ آج ظالم ابو بکر صدیق کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ابو بکر نے باغ فدق کا حصہ نہیں دیا تھا، اور کبھی کہتا ہے ابو بکر نے معاذ اللہ امت کے ساتھ خیانت کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو بیان کیا، صحابی بیان کرتا ہے اتنی دیر کے اندر صحابہ کا ایمان تو یہ تھا، صحابہ ایک دوسرے سے اتنی محبت اتنا پیار رکھتے، اتنی دیر میں عمر کو خیال آیا میں نے ابو بکر کو کیوں معاف نہیں کیا، ابو بکر کے گھر جاتے ہیں، ابو بکر کو گھر نہ پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غصے سے سرخ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، 2 مرتبہ کہا حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کی قسم غلطی میری تھی، زیادتی میری طرف سے ہوئی تھی، آپ عمر سے ناراض نہ ہوئیے، غلطی میری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کائنات کا امام کہتا ہے ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا، تم سب نے کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کائنات مجھے جھٹلا رہی تھی، اکیلا ابو بکر میری صداقت کی گواہی دے رہا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے پھر میری مدد اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ میری حمایت کی، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا آج تم میرے اس ساتھی کو چھوڑ سکتے ہو، اس کو معاف کر سکتے ہو، اس کو تکلیف پہنچانے سے بعد آ جاتے ہو کہ یہ اکیلا ہی تھا جو میری حمایت کرنے والا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اس قدر محبت کے ساتھ حمایت اور نصرت و تائید کی کہ آئندہ کے بعد صحابہ کی جمیع جماعت نے کبھی ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچائی۔ صحابہ تو ابو بکر کو تکلیف پہنچانے سے گھبرائیں ڈریں، لیکن آج کا بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ ابو بکر کو گالیاں بکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اس قدر بلند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اخی و صاحبی، کہا اگر میں نے دنیا کے اندر کسی کو اپنا جگری دوست جگری یار بنانا ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے میرے لائق تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میں اللہ کا دوست جگری دوست ہوں، اس کے بعد دنیا والوں میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا، لیکن دنیا میں اگر کسی کو اپنا جانی دوست جگری دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا جانی دوست بناتا۔ ابو بکر کا صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے ابو بکر کیوں صدیق ہے؟ کائنات کا امام احد پہاڑ کے سینے کے اوپر اور ہیرا پہاڑ کے سینے پہ اپنا پاؤں مار کر کہے، اپنے قدم کو زور سے مار کر کہے اسبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اور ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ کائنات کے امام نے ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں دیا ہے؟ یہ اللہ نے صدیق کو صدیق کیوں بنایا ہے؟
وہ تصدیق جازم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تصدیق کرنا، ایمان کو لے کے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بلا چونو چراغ قبول کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک نہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی سر چڑھ کے دینا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، آسمانوں کی سیر سے واپس پلٹے، کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ سیدنا نبی کریم پریشان ہیں، جبریل امین سے کہتے ہیں جبریل امین اس قدر لمبے سفر کی گواہی کون دے گا، کون ایمان لے کے آئے گا؟ صدیق کہتا، اور جبریل امین کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی اور آپ کے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے نہ دے، آپ کا یار صدیق ضرور گواہی دے گا۔ صدیق کی صداقت تو وہ آسمان کے فرشتوں میں بھی مشہور ہے، آسمان کے ملائکہ میں بھی صدیق کا مقام مسلمہ ہے۔ کائنات کا امام پلٹے، اب بیان کیا جب تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دوڑنے والا دوڑا کہ ابو بکر بڑا ذہین ہے، بڑا مقام والا ہے، بڑا صاحب الرائے ہے، بڑی بصیرت والا ہے، جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو آؤ آج تمہارا دوست، تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے، تمہارا صاحب کیا کہتا ہے؟ کہا ہاں بتلاؤ میرا صاحب کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے میں ایک رات کے اندر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے پلٹا ہوں ایک ہی رات کے اندر، یہ تمہارا صاحب کہتا ہے۔ کہا ہاں اگر یہ بات میرا صاحب کہتا ہے تو ابو بکر اس پہ ایمان لے کے آتا ہے۔ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ ہر روز واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر سوال و جواب بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کو بھی دیکھو اور کبھی صحابہ کے ایمان اور پھر صحابہ میں صدیق کے ایمان کو بھی دیکھو۔ جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، دین میں یہ کیوں ہے، یوں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، نماز کی کیا حکمت ہے، روزے کی کیا حکمت ہے، جناب سجدہ کریں اس کی کیا حکمت ہے، ایک رکعت میں 2 سجدوں کی کیا حکمت ہے، وہ سوال کرنے والے بھی ابو بکر کے ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس نے کائنات کے امام کے ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس اور پورے آسمانوں کی سیر سے پلٹنے کے بعد بھی کہا تھا اللہ کے نبی نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اور اس سچائی اور تصدیق جازم ایک بالجزم، یعنی کوئی تردد نہیں، ذہن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک نہیں، اس تصدیق جازم کی تو خود گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، صحابہ کو ایک واقعہ سنانے لگتے ہیں۔ کہا پچھلی امتوں میں سے ایک شخص پچھلی امتوں میں سے بیل کے اوپر سوار ہوا، گائے کے اوپر سوار ہوا۔ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، کہا گائے پہ جب وہ شخص سوار ہوا تو گائے بولی، بیل بولا انا لم نخلق لہذا ولکن خلقنا للحرث، اور ہمیں یہ سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں جوتنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحابہ کی جماعت سبحان اللہ ہے، بقرۃ تتکلم، کیا بکرے نے یعنی کیا گائے نے کلام کیا، لوگوں نے سنا، آواز نکالی۔ صحابہ تعجب سے کہتے ہیں، تو نبی کریم نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں نعم انا اومن بہذا انا و ابو بکر و عمر، کہا ہاں گائے نے کلام کیا، میں اور ابو بکر و عمر اس پہ ایمان لے کے آئے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی کہ میں ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے، اس مجلس کے اندر ابو بکر و عمر موجود بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم
کہ اگر یہ واقعہ ابو بکر و عمر کے سامنے سنایا جائے تو ابو بکر و عمر ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساروں کا ایمان ایسا تھا جنہوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، ان کے سوالیہ انداز کے اندر کوئی شک نہیں تھا لیکن تعجب کی کیفیت تھی. لیکن ابو بکر و عمر ان کے ایمان کا عالم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب اس قسم کی بات بھی نکلتی تو اللہ کے نبی خود بیان کرتے ہیں کہ ہاں کائنات کا امام بھی ایمان لے کے آیا ہے اور ابو بکر و عمر بھی اس کے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں. یہ ابو بکر و عمر ان کی عظمت ہے. اور میں بات کر رہا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں انت عتیق اللہ من النار، او ابو بکر خوش ہو جا، تو اللہ رب العزت کا آگ سے آزاد کردہ ہے. انت عتیق اللہ من النار، تو اللہ کا عتیق ہے جس کو اللہ رب العزت نے آگ سے آزاد کر دیا ہے. لوگوں، جس کو اللہ کا نبی بشارت دے کہ اللہ نے اس کو آگ سے آزاد کر دیا ہے، آج کا کوئی منحوس اگر ابو بکر کے ایمان سے پھر جانے کی بات کرے تو اس کی بات کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی یہ بات کہے کائنات کے امام کے بعد ابو بکر و عمر ایمان سے پھر گئے تھے تو ایسا بدبخت بھی کائنات نے نہیں دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، ابو بکر کو ساتھ لیا. ابو بکر کے پورے خانوادے نے نبی کی حمایت کی ہے. اس قدر خطرناک سفر، غار سور کی چڑھائیاں وہ ابو بکر صدیق کی عظمت کی گواہ ہیں. غار سور کی پہاڑی وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کی گواہ ہے. آپ کا غلام آپ کو بکریوں کا دودھ پلانے کے لیے آتا ہے، آپ کا بیٹا وہ آپ کے لیے جاسوسی کرتا ہے اور کفار مکہ کی گفتگو کو سن کے آپ تک پہنچاتا ہے. اور آپ کی بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ آپ کے لیے کھانے کو تیار کر کے پہنچایا کرتی ہیں. اور سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار کی بیٹی، اس ساتھی، اس دوست کی بیٹی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب غار سور کے اندر بابا اور ابو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو جہل ہمارے گھر آیا. جب اللہ کے نبی کو اپنے گھر نہ پایا، کافر بھی جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا اگر اللہ کا نبی اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے تو دوسری جگہ ابو بکر کا گھر آنا ہوگا. ابو بکر کے گھر جاتا ہے، اسماء سے پوچھتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتا ہے اینا ابوک، او تیرا باپ کدھر ہے؟ کہتی ہے واللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی میرا باپ کدھر ہے. ابو جہل نے اسماء بنت ابی بکر کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور اسماء بیان کرتی ہیں اس قدر زور سے مارا کہ میرے کانوں کی بالیاں زمین پہ گر گئی. جس کے گھرانے نے دین کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہوں، آج تم اس پہ تان کرتے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا کاروباری آدمی، 40,000 دینار کا مالک ہے، شاید درہم یا دینار کا مالک ہے. 40,000 سکے ہیں ابو بکر کے گھر. اور صرف جس دن ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، صرف اس وقت ابو بکر کے پاس صرف 5,000 سکے باقی بچے تھے. صرف 5,000 سکے. جو کمایا، جو محنت کی، وہ اسلام کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے صحابہ پر اور مسلمان غلاموں کو آزاد کروانے پہ لگوا دیے. آج تم کہتے ہو خلافت اس لیے لی تھی کہ مال لینا تھا. جو 40,000 سکوں کا مالک اسلام سے پہلے تھا، وہ صرف ہجرت کے سفر کے وقت صرف 5,000 سکوں کا مالک رہ گیا تھا.
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم میں رات یہ پڑھ رہا تھا جناب عمر فاروق کا اثر، اور میں حیران تھا۔ سچی بات ہے، ایسی کیفیت بیان کے قابل نہیں ہے۔ جاؤ شعب الایمان بیہقی کی اٹھاؤ اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی اٹھاؤ، صحیح سند کے ساتھ۔ آج کے کسی مفتی کا فتویٰ، آج کے کسی شخص کی بات، آج کے کسی عالم کا کہنا، آج کے کسی انجینئر کا سرٹیفکیٹ، آج کے کسی جالوی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آج کے کسی امام کعبہ کا سند نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ابو بکر کے ایمان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا لو وزن ایمان ابی، فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کون ہے جس نے آج کے دن جنازہ پڑھا ہو، کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ کہا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج کے دن جنازہ پڑھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فمن اطعم منکم اليوم یوم مسکینا، کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا۔ ابو بکر پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج ہی کے دن ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر کائنات کے امام دوبارہ کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، پھر آج تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا۔ پھر ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں جس نے آج ہی کے دن ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ 4 مختلف اعمال اللہ کے نبی نے پوچھے، چاروں کے بارے میں ابو بکر کھڑے ہو کے کہتا ہے ابو بکر نے کیا ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کا نبی کہتا ہے جا پھر ابو بکر، جس کے اندر یہ چاروں خصلتیں ایک دن جمع ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، یہ منصب ہے، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جمیع صحابہ کے مقام اور ان کے اندر شیخین کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ حضرات ذی وقار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم پورے ہوش و حواس میں ایمان کی پوری قوت کے ساتھ، اپنے اجسام کی قوت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر جمیع صحابہ و اہل بیت کے اندر سب سے زیادہ بلند مقام کے حامل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جس نے اسلام کو جب بھی
ضرورت پڑی ابو بکر نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا. جیش اسرا کے موقع پر جب اسلام کو ضرورت پڑی مال کی تو عمر کہتے ہیں میں نے خیال کیا اپنے آدھے گھر کے مال کو اپنا آدھا مال لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نکلا ہوں, آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اپنے گھر کے آدھا مال لے کے آیا ہوں رسول اللہ, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. صدیق سے پوچھا صدیق تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کائنات کے امام اپنے گھر کا سارا مال اپنا سارا مال لے کے آیا ہوں, ہاتھ مار کے سوئی بھی اگر کہیں پہ برآمد ہوئی وہ بھی آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں. صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, قیامت کا دن ہوگا جنت کے دروازے جنتیوں کو اپنی طرف پکاریں گے, جس نے زیادہ صدقات کیے ہوں گے باب الصدقات اس کو پکارے گا, جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا, جس کی تلوار جس کا نیزہ اللہ کے راستے میں چلا ہوگا باب الجہاد اس کو پکارے گا, جس نے صلہ رحمی کی ہوگی باب الصلہ اس کو پکارے گا. کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں؟ کہا ہاں ابو بکر ایسا خوش نصیب یقیناً ہوگا, اور مجھے یقین ہے ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا. اور سلف ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمون السورة من القرآن. سلف اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے, سلف اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہو. آج ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اس فتنے کے دور میں جب جمیع اطراف سے 4 سو سے صحابہ پہ حملہ ہے, صحابہ کی ہستیوں کو مشکوک بنانے کی سازش ہے, اپنے آپ کو کبھی کوئی سنی کہہ کے افضلیت ابو بکر کا انکار کر رہا ہے اور اس کے لیے معاذ اللہ دلائل گڑھ رہا ہے, اور اپنے آپ کو سلطان الدلائل کہہ رہا ہے. ایسے بدبختوں کے ہوتے ہوئے ہم پہ یہ زیادہ لازم ہے کہ جب سلف کی جماعت کے مابین ابو بکر و عمر کی عظمت اور صحابہ کی عظمت مسلمہ تھی, جب اس میں کچھ اختلاف نہ تھا, تب بھی وہ اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی عظمت پڑھایا کرتے اور ان سے محبت سکھلایا کرتے تھے. تو آج جب فتنوں کا دور ہے اور ہر جگہ سے فتنے امڑ چکے ہیں, تو ایسے عالم کے اندر ہم پہ یہ بات زیادہ لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو ابو بکر و عمر اور جمیع صحابہ کی محبت ضرور سکھلائیں. ایک بات رک کے ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہنا چاہتا ہوں, کمزور ناتوا کم ہمت ضرور, لیکن جب تلک جسم میں جان باقی ہے, منہ میں زبان باقی ہے, جمیع اصحاب رسول کی عزت کا دفاع کرنا اپنے پہ لازم اور اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں. دشمنان صحابہ کا مقابلہ کرتے رہیں گے, صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت صحیح معنوں کے اندر ہمیں جمیع صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.